السلام علیکم ناظرین، کے بی نیوز کی مارننگ خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ لارڈس انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی حیدرآباد کا واحد مسلم مائنورٹی آٹونومس انجینئرنگ انسٹیٹیوٹ ایفیلیٹڈ ٹو عثمانیہ یونیورسٹی بہترین پلیسمنٹس کے ساتھ۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ ایفیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877440۔ بی جے پی نے 27 اگست کو تلنگانہ کے ضلع ورنگل میں جلسہ منعقد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بی جے پی کے ریاستی صدر بنڈی سنجے کی پد یاترا کا تیسرا مرحلہ اس مہینے کے 27 تاریخ کو ختم ہوگا۔ بی جے پی لیڈرز پد یاترا کے اختتام کے موقع پر ورنگل شہر میں جلسے عام کی تیاریاں کر رہے۔ بنڈی سنجے نے پہلے ہی ورنگل کے جلسے کے لیے متعلقہ بدھ کمیٹیوں کے صدور کے ساتھ ٹیلی کانفرنس منعقد کی۔ انہوں نے ٹیلی کانفرنس میں متعلقہ بدھ کمیٹیوں پر زور دیتے ہوئے کہا کہ چونکہ ورنگل کے اس اہم جلسے کے لیے صرف 5 دن باقی ہیں، پارٹی لیڈران متحرک ہوتے ہوئے اس جلسے کو کامیاب بنانے کے مساعی کریں۔ ورنگل میں ہونے والے جلسے میں بی جے پی کے قومی صدر جے پی نڈا مہمان خصوصی ہوں گے۔ اس موقع پر ایک ریلی بھی نکالی جائے گی۔ بنڈی سنجے نے 2 اگست سے پد یاترا کا تیسرا مرحلہ شروع کیا تھا۔ یہ یاترا 27 اگست کو ختم ہوگی۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے ریاست کے عوام پر زور دیا کہ وہ فرقہ پرست طاقتوں کے خلاف اپنی لڑائی کو جاری رکھیں۔ ان کا اشارہ بی جے پی اور RSS کی طرف تھا۔ فرقہ پرست طاقتیں ملک میں امن کے ماحول کو درہم برہم کرنے کی کوشش کر رہے۔ KCR نے کہا ہے کہ عوام کی بے مثال قربانیوں کے بعد ہمارے ملک کو انگریزوں کی غلامی سے آزادی ملی۔ بابا خواہ مہاتما گاندھی کے بتائے ہوئے عدم تشدد کی راہ پر چلتے ہوئے مجاہدین آزادی نے آزادی کی لڑائی لڑی اور ملک کو آزاد کرایا۔ انہوں نے کہا ہے کہ بیرونی ممالک میں ہمارا سر فخر سے اس وقت اونچا ہو جاتا جب بیرونی ممالک کے افراد یہ پوچھتے ہیں کہ آپ مہاتما گاندھی کے وطن سے آئے ہیں۔ دنیا کے کئی ممالک میں گاندھی جی کے مجسمے نصب کیے گئے اور کئی ممالک کے لائبریریوں میں گاندھی جی کی تعلیمات پڑھائی جا رہی ہیں۔ کمشنر ٹاسک فورس ساؤتھ زون کی ٹیم نے حیدرآباد میں چلکل گڑا پولیس کے ساتھ مل کر ایک عادی مکان سارق کو گرفتار کر لیا، یعنی سید محبوب علی عرف خسرو اور اس کا ساتھی محمد فیروز۔ حیدرآباد اور نلگنڈا میں کل 6 جائیداد کے جرائم کا پتہ چلا ہے۔ ان کے قبضے سے 130 گرام سونے کے زیورات، 500 گرام چاندی کے زیورات اور خالص نقدی 37,000 روپے، تمام مالیت 7 لاکھ روپے کی جائیداد ضبط کر لی گئی ہے اور اس سلسلے میں ایک پریس میٹ بھی منعقد کی گئی۔ مرکزی وزیر سیاحت و کلچر جی کشن ریڈی نے وضاحت کی ہے کہ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ اور جونیئر NTR کے درمیان ملاقات سے سیاست کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ امت شاہ نے جونیئر NTR کو ملاقات کے لیے ڈنر پر مدعو کیا تھا۔ اس ملاقات کے کوئی سیاسی مقاصد نہیں۔ میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کشن ریڈی نے بتایا کہ دونوں کے درمیان تیلگو فلموں اور فلم انڈسٹری کے بارے میں تفصیل سے بات چیت ہوئی۔ کشن ریڈی کے مطابق امت شاہ کو جونیئر NTR نے تیلگو فلموں کی تاریخ اور اپنے دادا جہانی NT راما راؤ کی فلموں اور ان کے فلمی کیریئر کے بارے میں تفصیلات سے واقف کروایا۔ جونیئر NTR نے کہا ہے کہ وہ ایک عظیم فلمی شخصیت کے وراثت پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ کشن ریڈی کے مطابق امت شاہ نے NT راما راؤ کی جانب سے تیلگو دیشم پارٹی کے قیام اور متحدہ آندھرا پردیش میں کم عرصے میں اقتدار حاصل کرنے کے بارے میں سوالات کیے۔ ریاست تلنگانہ اور ماباقی ملک میں کووڈ-19 کے انفیکشن کی شدت کم ہوتے ہوئے یہ وبا اب ایک علاقائی مرض میں تبدیل ہوتا جا رہا۔ کووڈ کی گزشتہ 3 لہروں کے برعکس چوتھی لہر میں وبا کی شدت انتہائی کم رہی اور مستقبل میں بھی یہ وبا ایک علاقائی مرض یا کسی معمولی فلو کی برقرار رہے گی جو نہ پھیلے گی اور اس کا انفیکشن معمولی نقصان دہ ثابت ہوگا، یعنی بہت ہی کم تعداد میں اموات ہو سکتی ہیں۔ سابق ڈائریکٹر و CCMB کے مشہور سائنسدان ڈاکٹر CH موہن راؤ نے یہ بات کہی۔ سینٹر فار سیلولس اینڈ مالیکیولس بایولوجی CCMP کے سائنسدان ڈاکٹر CH موہن راؤ نے کہا کہ اومیکرون اور اس کے ذیلی اقسام بدستور برقرار رہیں گے اور ایک ایک علاقے کے عوام ان کے انفیکشن سے متاثر ہوتے رہیں گے۔
تلنگانہ کے اضلاع بھوپالپلی اور ملک میں مختلف مقامات پر شیر کی موجودگی سے سنسنی پھیل گئی۔ بھوپالپلی ضلع کے پلی میلہ منڈل میں اس شیر کی موجودگی کے بعد عہدیداروں نے چوکسی اختیار کرنے کی بھی ہدایت دی ہے۔ انہوں نے کسانوں اور دھنگروں سے خواہش کی ہے کہ وہ اپنے مویشیوں کو چروانے کے لیے جنگلاتی علاقے میں نہ جائیں۔ اس شیر کے پنجے کے نشانات دیکھ کر مقامی افراد نے اس بات کی اطلاع محکمہ جنگلات کے عہدیداروں کو دی، جس کے بعد یہ عہدیدار وہاں پہنچے اور ان نشانات کی شناخت کی۔ انہوں نے مقامی افراد سے کہا کہ شیر کے پنجوں کے نشانات والے علاقوں میں جانے سے گریز کریں۔ شیر کی موجودگی کی اطلاع پر مقامی افراد میں خوف پایا جاتا ہے، جو راتوں کے گھروں سے نکلنے سے گریز کر رہے۔ بہتر تعلیم سے ہی ممکن ہو سکتا ہے آنے والا کل۔ اقرا جونیئر کالج فار گرلز recognized by the Government of Telangana. Courses offered: MPC, BPC, CEC and MEC. Corporate quality of education. Remarkable results in every group. Highly qualified faculty. Well-furnished classrooms. Fully equipped science lab. Secure CCTV surveillance. Hurry up, admissions are in progress. Iqra Junior College for Girls, Mehboob Colony Road, Asif Nagar, Hyderabad. مدھیہ پردیش میں ایک بی جے پی لیڈر کے ذریعے ٹول کاؤنٹر پر خاتون ملازم کے ساتھ بدتمیزی اور مار پیٹ کا معاملہ سامنے آیا۔ اس واقعے کی ایک ویڈیو انڈین یوتھ کانگریس نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پر شیئر کی اور لکھا کہ مدھیہ پردیش میں اقتدار میں چور بی جے پی لیڈر کی غنڈہ گردی۔ لال قلعے کی فصیل سے وزیراعظم نے کیا خاتون کے لیے اسی عزت کی بات کہی تھی۔ بتایا جاتا ہے کہ خاتون نے بی جے پی لیڈر سے ٹول مانگا تھا، جس پر وہ غصے میں آ گیا اور ہاتھ چلانا شروع کر دیا۔ سنگاپور ہم جنس پرستوں کے جنسی تعلقات پر پابندی کے قانون کو منسوخ کر دے گا، جس سے ملک میں ایسے تعلقات قانونی ہو جائیں گے۔ وزیر اعظم لی ہیسن لونگ نے قومی ٹی وی پر یہ اعلان کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ 377 ایک قانون کے ختم کرنے سے ملک کے قانون موجودہ سماجی رسم و رواج کے مطابق ہو جائیں گے اور مجھے امید ہے کہ سنگاپور کے ہم جنس پرستوں کو کچھ راحت ملے گی۔ ہندوستان، تائیوان اور تھائی لینڈ کے بعد سنگاپور ہم جنس پرستی کو قانونی حیثیت دینے والا ملک ہوگا۔ ایک رپورٹ کے مطابق سنگاپور میں LGBT کے کارکنوں نے حکومت کے اس اقدام کو انسانیت کی فتح قرار دیا۔ عرب امارات کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں بتایا کہ سیف محمد الزغبی اگلے چند دنوں کے اندر تہران میں اماراتی سفارت خانے میں اپنے فرائض منصبی سنبھالیں گے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ یہ فیصلہ ایران کے ساتھ تعلقات کو مستحکم کرنے کی کوششوں اور سفیر کے عہدے تک سفارتی نمائندگی بڑھانے کے سابقہ فیصلے کی روشنی میں کہا گیا ہے اور یہ فیصلہ دونوں ممالک اور وسیع تر خطے کے مشترکہ مفادات کے حصول اور دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ میں معاون ہوگا۔ متحدہ عرب امارات کے سفیر کے تہران میں تقرر کا اعلان جولائی میں امارات کے وزیر خارجہ عبداللہ بن زید اور ان کے ایرانی ہم منصب امیر عبدالنہان کے درمیان ٹیلی فونک بات چیت کے بعد کیا گیا تھا۔ اس سے قبل امارات کے صدر کے مشیر انور خرخاش نے علاقائی کشیدگی کو کم کرنے کی اپیل کرتے ہوئے اماراتی سفیر کی ممکنہ تہران واپسی کا عندیہ دیا تھا۔ جاپان کے ابتدائی فوٹوگرافرز میں شمار کی جانے والی خاتون بینیٹس نیکو ساساموتو 107 سال کی عمر میں انتقال کر گئی۔ وہ اچھی صحت کی ایک کنجی کے طور پر ہر رات سرخ وائن کا ایک گلاس نوش کیا کرتی تھی۔ مقامی جاپانی ذرائع کے مطابق ساساموتو کا انتقال اپنی 108ویں سالگرہ سے صرف 2 ہفتے قبل ہوا ہے۔ وہ پہلی عالمی جنگ کے آغاز والے سال یعنی 1914 میں ٹوکیو میں پیدا ہوئی تھی۔ ساساموتو اصل میں ایک پینٹر بننا چاہتی تھی، لیکن ان کے والد نے ایسا کرنے کے لیے ان کی حوصلہ شکنی کی تھی۔ اپنی ایک دوست کے ساتھ ایک بلیک اینڈ وائٹ فلم سے متاثر ہونے کے بعد انہوں نے ایک فوٹوگرافر کے طور پر کام شروع کر دیا اور پھر 1940 عیسوی میں فوٹوگرافک ایسوسی ایشن آف جاپان کی رکن بن گئی۔ ان کی تصویر کشی کے موضوعات میں دوسری جنگ عظیم کے بعد جاپان پر امریکی قبضے کی نگرانی کرنے والے جنرل ڈگلس میک آرتھر سے لے کر کوئلے کے کانکنوں کی بیویوں کی عکس بندی شامل تھی۔ 107 سال
سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد آرٹ اینڈ ڈیزائن انسپریشن نامی ویب سائٹ کے ساتھ انٹرویو میں ساساموتو نے ہر رات سرخ وائن کا ایک گلاس اور ہر دن چاکلیٹ کا ایک ٹکڑا ان کی طویل عمری کی کنجی قرار دیا تھا۔ ساساموتو کا کہنا تھا کہ آپ کو کبھی بھی سست نہیں پڑنا چاہیے، اپنی زندگی کے بارے میں مثبت رہنا اور کبھی بھی ہار نہ ماننا لازمی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ آپ کو اپنے آپ کو دھکیلنے اور باخبر رہنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ آگے بڑھ سکیں۔ తంత్ర మంత్ర యంత్ర కి సమ్రాట్ బాబా ఆజాద్ ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్। నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి। My address, Baba Ajam Khan Bengali, Malakpet, Hyderabad. Germantown Super Speciality Hospital, Dr. Mir Jawad Zar Khan, Senior Experienced Orthopedic Surgeon, Bone Fracture, Joint Replacement, Hip Replacement और Spine Surgery कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे। इसी के साथ KBN न्यूज़ का मॉर्निंग खबरनामा इख्तिताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफिज़।